السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو تمام مرجع کرام کو مبارک ہو کہ پہلا دن مشاعر کے اندر گزرا، پہلے دن کی مشقت اور پہلے دن کے سفر کو آپ لوگوں نے گزارا۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اور یہ پہلا دن گزر گیا، مشکل دنوں میں پہلا دن یہ تھا۔ اگلا جو دن ہے وہ بھی اسی طریقے سے گزرتا ہے، مگر عرفات میں سہولیات اتنی اچھی ہو چکی ہیں کہ مینا کی نسبت وہاں پر کافی زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ عرفات کافی کھلا ہے، مینا چونکہ اتنا کھلا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے۔ عرفات میں کافی کھلی جگہ ہے جس کی وجہ سے گرمی یا اس طرح کی کوئی پریشانی عام طور پر کم پیش آتی ہے، لہذا عرفات روانگی ہونے سے پہلے یہ مستحضر رہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفات روانہ ہوں گے تو عرفات روانہ ہونے کے ساتھ تلبیہ جاری رہے گا۔ بعض دفعہ گاڑیاں رات کے وقت لے کے جاتی ہیں، بعض مرتبہ گاڑیاں مڈ نائٹ لے کے جاتی ہیں، بعض گاڑیاں صبح لے کے جاتی ہیں۔ تو آپ کی جو ترتیب ہوگی وہ عشاء کے بعد ڈیفائن ہو جائے گی۔ ہمارے گروپ کی جو ترتیب ہوگی وہ عشاء کے بعد تک ڈیفائن ہو جائے گی کہ گاڑیاں کب تک پہنچ رہی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کب الاؤڈ ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر گاڑیاں آ جاتی ہیں اور بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ انشاءاللہ عرفات روانگی ہوگی۔ جو لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بڑا قافلہ رات کے وقت نکلتا ہے، ایک بڑی تعداد نکلتی ہے جو کہ رات کے وقت عرفات روانہ ہوتے ہیں۔ جو پیدل جانے والے ہیں ان سے مشورہ یہ ہے کہ وہ رات کے وقت جائیں، دن میں پیدل نہ چلیں، اس لیے کہ ہیٹ اسٹروک اور گرمی کا موسم ہے، مشکل ہو جائے گی۔ گو کے موسم کافی معتدل ہے لیکن پھر بھی اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو مینا میں بیڈ ملے ہیں، آپ کو اے سی ملا ہے، کولر ملا ہے، پنکھے ملے ہیں اور بستر ملا ہے، وہی ایگزیکٹ یہی پروٹوکول آپ کو عرفات میں بھی ملے گا۔ یعنی اسی طرح آپ کو بیڈ ملیں گے، کہیں کسی ٹینٹ کے اندر باریک والے گدے ہوتے ہیں، کسی ٹینٹ کے اندر اسی طرح کے صوفہ کمفرٹس ہوتے ہیں جو مینا میں ملتے ہیں۔ تو عام طور پر اے کیٹیگری بی کیٹیگری میں صوفہ کمفرٹس ہوتے ہیں اور جو دوسری کیٹیگریز ہیں اس کے اندر باریک والے گدے ہوتے ہیں، سارے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور سارے ہی اسی طرح کمفرٹیبل ہوتے ہیں جس طریقے سے مینا کے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک بڑا ٹینٹ ہوتا ہے جس میں تقریباً 500-600 حاجی آتا ہے اور یہ 500-600 یا 350 حاجی کیٹیگری کے حساب سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وہاں پر چلرز لگے ہوتے ہیں، یعنی بڑے والے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، اور کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ان کے قریب جگہ ملے۔ آپ کو جہاں سہولت ہو وہاں پہ جگہ لے لیں۔ عرفات کے ٹینٹ میں بھی گرمی اس حساب سے بنتی ہے جس حساب سے مینا میں بنتی ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ چلرز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے گرمی کا احساس تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، تقریباً 11-12 بجے وہاں پہ گرمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی تیاری ویسے رکھنی ہے۔ وہاں کے واش رومز کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو مینا کے واش رومز کا حال ہوتا ہے، کچھ بھی اس حساب سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کی عبادت کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت، تو ظہر سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کرنا ہے کہ ظہر کے وقت وہاں پر خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے آپ جلدی پہنچ جائیں تو آپ آرام کریں۔ فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں، مینا پڑھیں گے تو یہاں سے تکبیرات تشریق، اور وہاں فجر پڑھیں گے تو وہاں سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گے۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے اونچی آواز میں، خواتین کے لیے آہستہ آواز میں۔ تو اس طریقے سے تکبیرات تشریق ہوں گے۔ اس کے ساتھ تکبیرات تشریق کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے۔ عبادات اور دعائیں جو بھی شروع ہوگی وہ ظہر کے بعد شروع ہوں گی، لہٰذا ظہر کے وقت امام کا ایک خطبہ ہوتا ہے۔ مسجد نمیرہ کے اندر جو ہے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جس کے شروع میں 14 مرتبہ امام تکبیرات تشریق پڑھتا ہے،
پھر دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھتا ہے اور پھر آخر میں 7 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھتا ہے۔ وہ خطبہ سننا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، امام کے ذمہ ہے کہ وہ سنت ادا کرے، مگر دیگر حضرات کے نزدیک جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے تو، لیکن جو اپنے خیموں میں موجود ہیں ان کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ خطبہ سنتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں سنتے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، مسافر ہیں تو مسافت والی، مقیم ہے تو اقامت والی، اور اس کے بعد دعا کے لیے اندر ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے جس میں کوشش کریں کہ سب ساتھی شریک ہوں، اور ایک اجتماعی دعا کرنے سے ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک اجتماعی ضابطہ بن جاتا ہے۔ مگر اجتماعی دعا کے بعد ضروری ہے کہ آپ خیمے سے باہر چلے جائیں اور کہیں چٹائی بچھائیں، کچھ سائے والی جگہ تلاش کریں، اپنی چھتری اٹھائیں اور پانی کی بوتل لیں اور باہر چلے جائیں، اور وہ بلا اوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مانگیں، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، پھر وہ لوگ جنہوں نے جو رشتہ دار ہیں آپ کے ان کے لیے، پھر وہ لوگ جنہوں نے خاص الخاص آپ کی دعا کا کہا، آپ کی زندگی کے معاونین ہیں، آپ کی زندگی کے ساتھی ہمراہی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ پھر اس طرح جن جن لوگوں نے آپ کی دعاؤں کا کہا، پھر ملک و ملت کے لیے، خاص دفعہ غزہ فلسطین کے لوگوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ پہلا شاٹ آپ کا کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا ہو، اس 2-2.5 گھنٹے کے اندر آپ دعا کریں۔ اس دعا کے اندر انسان کو ایک بڑی خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے ایک خاص ذوق اور ایک خاص تعلق آپ کو اس دعا کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ مگر اس کی شرط یہ ہے کہ کچھ طویل ہونی چاہیے آپ کی دعا، اور آپ کی دعا میں آپ کا دل لگتا ہے، وہی آہستہ 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 کر کے لگتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی تنہائی والی جگہ پہ جائیں، رش کش سے بچ کے جہاں رش کم ہو، اپنے خیمے سے باہر چلے جائیں، وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں، کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں تھک جائیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، انہیں اللہ ساری کے ساتھ ساری دنیا سے کٹ کے، ساری دنیا سے ہٹ کے کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے منتیں کریں، مناجات کریں، دعائیں کریں۔ یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں، یہ ساری کی ساری دعاؤں کے علاوہ کچھ اعمال منقول ہیں، وہ منقول اعمال بھی میں یہاں بھیج رہا ہوں، وہ منقول اعمال یہاں پہ کریں گے۔ منقول اعمال مطلب یہ کہ جو روایتوں میں آئے ہیں وہ میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ وہ پڑھ کے بھی سنا دیں کہ اس کی پروننسیشن مشکل ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ الفاظ بھی پڑھ کے سنا دوں گا تاکہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے اور پڑھنا بھی آ جائے، اور اس کے ساتھ اپنی دعاؤں کو بھی شامل رکھیں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم 2-2.5 گھنٹے گزاریں، اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ کر کے ان کو تسلی دیں، وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، خود اطلاع کریں کہ آپ میری دعا وغیرہ کی ہے، تھوڑا بہت کھانا پینا کھائیں، تازہ دم ہو جائیں، پھر عصر کے بعد دوبارہ دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اندر کھڑے ہوں یا باہر کھڑے ہوں، جہاں آپ کا جی لگے وہاں پر آپ اپنی دعا کے لیے اللہ کے سامنے حاجات کریں، مناجات کریں۔ تو اس طریقے سے ہم نے عرفہ کا دن مغرب تک گزارنا ہے۔ کچھ دعائیں منقول ہیں، مشائخ نے کچھ معمولات لکھے ہیں کہ عرفات کیسے گزارنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 500 ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عرفات کی ہے، یعنی عرفات میں دعا جو مانگی ہے، دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اس کو دعائے عرفات کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی شرح ہے مرعات، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 141 ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لکھی ہوئی دعا بھی میں ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مکمل سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا احد. 100 مرتبہ درود شریف اس کے بعد پڑھا جائے. اور وہ کون سا درود شریف ہے لکھا ہوا میں پوچھ رہا ہوں، لیکن پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم. یہ پڑھا جائے. اور اس کو جلدی پڑھنا ہے تو ایسے پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم. اس طریقے سے پڑھا جائے. اور اس کے بعد ایک بار یہ دعا پڑھی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں یہ دعا مانگی تھی. اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير المغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبتك وذل جسده ورغم أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطيين وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ. یہ روایت معجم صغیر میں ہے، حدیث نمبر 696 ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایتوں میں آتا ہے بندہ جب یہ اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح اور تحلیل کی، میری بڑائی اور عظمت بیان کی، میری معرفت حاصل کی، میری شان بیان کی اور میرے نبی پر درود بھیجا. اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا، اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی. اگر میرا بندہ مجھ سے تمام عرفات والوں کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش ان سب کے حق میں قبول کروں گا. تو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو کہ کتابوں میں منقول ہے. سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. یہ دعا بھی 100 مرتبہ پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے. یہ اعمال ہو گئے ظہر کے بعد. اس کے بعد عصر کے بعد کے اعمال کچھ اس طرح ہے کہ کچھ دیر ممکن ہو کھڑا رہے اور ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگے. اس کے بعد یہ دعا کرے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے. اور اس کے بعد اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی بقدر خاموش رہے. اس کے بعد اپنی جتنی دعائیں مانگے گا تو اللہ وہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. پیپر میں اٹیچ کر رہا ہوں، اس کے اندر ساری یہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں.